کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر ایک دن ہمیں زمین چھوڑنی پڑے گی تو ہم کیا کریں گے؟ کیا یہ ریگستان میں چھپا شہر ہمارے کل کا آغاز ہے؟ یہاں سائنس، انجینئرنگ اور خواب ٹکراتے ہیں۔ یہاں پیدا ہوتا ہے ایک سوال، کیا انسان دوسرے سیارے پر زندہ رہ سکتا ہے؟ کیا یہ مشن ہمیں مریخ تک لے جائے گا؟ یا یہ صرف ایک خواب ہے جو ریت میں گم ہو جائے گا؟ یہ ہے آپ کی دنیا اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران لغاری۔ جی تو دوستو، کیسے ہیں آپ؟ دوستو، یہ تصور کہ ایک چھوٹا سا شہر بنایا جائے جو مارس پر زندگی کی نقل پیش کرے، سن کر کسی سائنسی کہانی کا گمان ہوتا ہے، مگر متحدہ عرب امارات میں ریت اور دھوپ کی دنیا سے نکل کر اسے ایک حقیقت بنانے لگا ہے۔ 2017 میں مارس 2117 پروگرام کے تحت اعلان کیا گیا مارس سائنس سٹی ایک تحقیقی کیمپس ہے جو زمین پر مریخی ماحول پیدا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تاکہ سائنسدان، انجینئرز، ماہر تعمیرات اور عام لوگ یہ جان سکیں کہ کسی اور دنیا پر زندگی گزارنے کے لیے کیا کچھ درکار ہوگا۔ اس منصوبے کو محمد بن راشد اسپیس سینٹر کی نگرانی میں ڈینش آرکیٹیکچر فرم بیجارز اینگلز گروپ ڈیزائن کر رہی ہے۔ ابتدا ہی سے اسے تحقیقی لیبارٹری اور عوامی معلوماتی مرکز دونوں کے طور پر پیش کیا گیا، ایک ایسی جگہ جہاں سائنسی تحقیق اور تخیل کا ملاپ ہو۔ دوستو، اس منصوبے کا بنیادی مقصد چند باہم جڑے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے: خوراک اگانے، توانائی پیدا کرنے، پانی کے انتظام، رہائش بنانے اور انسانی زندگی کو ایسے ماحول میں قائم رکھنے کا طریقہ جہاں زمین کی حیاتیات کو خطرات ہوں۔ راکٹ کے ذریعے تجربات خلا میں بھیجنے کی بجائے اس پروجیکٹ میں زمین پر ہی ایک مریخی انوائرمنٹ کا ڈھانچہ بنایا جائے گا، آپس میں جڑی ہوئی گنبد نما عمارتیں اور موڈیولز جو ایک بڑے صحرا میں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ یہاں انجینئرز نئی تعمیراتی تکنیک آزمائیں گے، سائنسدان بند نظام میں زندگی گزارنے کے وسائل پر تحقیق کریں گے اور سماجی ماہرین طویل عرصے کی تنہائی کے نفسیاتی اثرات کا جائزہ لیں گے۔ کیمپس میں حیاتیات اور پودوں کی افزائش کی لیبارٹریز، 3D پرنٹنگ کی ورکشاپس، ایسے کمرے جو مریخ کے درجہ حرارت اور تابکاری کے مطابق ہوں، اور ایک عوامی میوزیم شامل ہوگا۔ ابتدائی اعلان کے مطابق اس منصوبے پر لاگت تقریباً 135 سے 140 ملین امریکن ڈالر، تقریباً 500 ملین درہم رکھی گئی تھی، اور اس کا رقبہ تقریباً 1.9 ملین اسکوائر فٹ بتایا گیا ہے، جو طویل مدتی تجربات اور وزٹر سرگرمیوں کے لیے کافی ہے۔ BIG کے ڈیزائنز میں سرخ ریت کے پہاڑ، زیر زمین رہائش گاہیں اور مقامی ریت سے 3D پرنٹ کی گئی دیواریں شامل تھیں۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ ایسے تعمیراتی طریقے اختیار کیے جائیں گے جو مریخ پر بھی ممکن ہوں۔ متحدہ عرب امارات نے اس منصوبے کو اپنے وسیع تر اسپیس پروگرام اور سائنسی تعلیم میں قیادت کے ہدف کا حصہ قرار دیا۔ دوستو، تکنیکی طور پر مارس سائنس سٹی میں موجودہ اور ابھرتی ہوئی دونوں قسم کی ٹیکنالوجیز شامل ہوں گی۔ مقامی ریت کو مریخی مٹی جیسا سمجھ کر 3D پرنٹنگ کی جائے گی تاکہ ہلکی اور آسان تعمیر ممکن ہو۔ روبوٹ اور خودکار کھدائی کرنے والے نظام انسانی مشقت کو کم کر دیں گے۔ گنبد نما عمارت کے اندر درجہ حرارت کنٹرول کیے گئے حصوں میں ہائیڈروپونکس اور ایروپونکس کے ذریعے پودے اگائے جائیں گے۔ روشنی کے اسپیکٹرم کو بہتر بنایا جائے گا، پانی کو ری سائیکل کیا جائے گا اور توانائی زیادہ تر شمسی نظام یعنی سولر سسٹم سے حاصل کی جائے گی۔ آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور غذائی اجزاء کے سائیکلز کو فعال رکھنے کے تجربات اس منصوبے کا مرکزی حصہ ہوں گے۔ مگر زمینی حقیقت کچھ مختلف ہے۔ 2024 تک سامنے آنے والی رپورٹس کے مطابق یہ منصوبہ زیادہ تر تصوراتی مرحلے میں ہے اور سائٹ پر بڑے پیمانے پر تعمیر کی پیش رفت رپورٹ نہیں کی گئی۔ ایک فعال ریسرچ کیمپس بننے کے لیے صرف خوبصورت ڈیزائن کافی نہیں ہوتے، بلکہ مستقل تجربات اور لمبے عرصے تک عملہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ کیمپس مکمل طور پر فعال ہو گیا تو یہاں سائنسدان اور انجینئرز مہینوں یا 1 سال تک بند ماحول میں رہ کر تجربات کریں گے۔ انہیں محدود پانی، توانائی اور جگہ میں زندگی گزارنی ہوگی۔ پودے مریخی حالات میں اگائے جائیں گے اور باہر نکل کر EVA مشن انجام دیے جائیں گے۔
اس ماحول میں گروپ کے تعلقات، نفسیاتی دباؤ اور محدود جگہ میں آرام دہ رہائش جیسے پہلو بھی آزمائے جائیں گے۔ دوستو، اس منصوبے کے حامیوں کے مطابق اس کے 4 بڑے فائدے ہیں۔ عملی تحقیق میں سرمایہ کاری جو زمین اور خلا دونوں کے لیے نئی ٹیکنالوجی دے سکتی ہے۔ سائنس اور انجینئرنگ میں مہارت رکھنے والے مقامی ماہرین تیار کیے جائیں گے۔ عوام میں خلائی سائنس کے لیے دلچسپی پیدا کی جائے گی اور مقامی مواد اور تعمیراتی طریقوں سے ایسی ایجادات لانا جو زمین اور خلا دونوں پر کام کر پائیں۔ ناقدین کے مطابق اس منصوبے کو کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسا کہ اخراجات کا زیادہ ہونا، جبکہ یہ سرمایہ کئی چھوٹے منصوبوں پر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ڈیزائن اور حقیقت کے درمیان فرق پیدا ہونا اور منصوبے میں تاخیر کا خدشہ۔ صحرا کے ماحول میں بڑے ڈھانچے بنانے کے ماحولیاتی اثرات۔ یہ حقیقت کے کچھ حالات جیسا کہ کشش ثقل یعنی گریویٹی یا گہری خلا کی تابکاری زمین پر مکمل طور پر نقل نہیں کیے جا سکتے۔ دوستو، مستقبل میں اس منصوبے کی کارکردگی کا معیار اس سے حاصل ہونے والے سائنسی نتائج ہوں گے، جیسے پودوں کی پیداوار، زندگی قائم رکھنے والے نظام کی کارکردگی، ہلکی مگر مضبوط تعمیراتی تکنیک اور طویل عرصے تک بند ماحول میں انسانوں کی ذہنی اور جسمانی کارکردگی کے اعداد و شمار۔ اگر یہ نتائج عملی ہوں تو ان کے فائدے صرف خلا تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ خشک علاقوں میں پانی اور خوراک کی کمی کے حل میں بھی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ آخر میں کہا جا سکتا ہے کہ مارس سائنس سٹی ایک ایسا منصوبہ ہے جہاں قومی عزم، آرکیٹیکچرل تخلیق اور سائنسی جستجو ایک ساتھ آتے ہیں، مگر اس کی اصل اہمیت عمل درآمد اور شفاف سائنسی تحقیق پر منحصر ہے۔ اگر متحدہ عرب امارات اس میں مستقل سرمایہ کاری اور طویل مدتی تجربات جاری رکھے گا تو یہ منصوبہ زمین اور مریخ کے درمیان ایک اہم علمی پل ثابت ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پروجیکٹ پر عملی کام کب تک شروع ہو سکتا ہے اور اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی بار پھر ملتے ہیں کسی اور دلچسپ موضوع کے ساتھ۔ کیپ ان ٹچ ود آپ کی دنیا۔